from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sahib, welcome to the show. देखिए, जो हुकूमत और इदारे इमरान खान पर 150 झूठे मुकदमे कायम करा सकते हैं, वो धोखा देकर उन्हें किसी मुकदमे में जेल में बंद कर सकते हैं और फिर वहां से उनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर सकते हैं। फिर मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो उनको सजाए मौत भी दे सकती है और उसके बाद अनाउंस कर देगी कि हमारे हिसाब से ये दुरुस्त था। तो फिर आप क्या कर लेंगे? जो कुछ करना है अभी करना है। ये वर्ष के सिनेरियो जो मैंने आपके सामने पेश किया, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था किसी भी चीज का वर्ष के सोच लिया करो कि वर्ष क्या होगा। ये इनसे तवक्के की जा सकती है कि ये तमाम ऐसी हरकतें करें, क्योंकि ये जो हरकतें आपके सामने कर रहे हैं वो अनबिलीवेबल हैं। वो आफरीदी साहब को अपने भाई के जनाजे में जाने नहीं दिया, एक साहब के घर गए, उनकी बेटी का जहेज लेके भाग गए, 12 साल के बच्चे को ले जाके जेल में बंद कर दिया, बूढ़ी औरत को कहा कि हम तुम्हें रेप कर देंगे और अगर तुमने अबरार को सामने नहीं लाए। मतलब किस किस्म की बेहूदगी ये कर रहे हैं। जितना तस्वुर आप कर सकते हैं, जो गाजा में होता है, जो कश्मीर में होता है, वही सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। और कौन? अपने कर रहे हैं जिन पर हमें बड़ा फख्र था। अच्छा, देखिए, एक बात जहन में रखिए, अगर इस सोच के, इस डॉक्ट्रिन के लोग कामयाब हो गए तो फिर एक तवील अरसे तक के लिए करप्ट जर्नैल और करप्ट पॉलिटिशियन ही आपका मुकद्दर होंगे और ये लूटते रहेंगे, पाकिस्तान डूबता रहेगा। ये एक, अब तो किसी से मिसाल भी नहीं दे सकते, सबसे ज्यादा वर्स्ट कंट्री होगा ऑन अर्थ जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं। और अगर इनके कब्जे में आपकी लीडरशिप आ गई, एक दफा अगर ये इसमें कामयाब हो गए, खौफ फैलाने में जो ये कोशिश कर रहे हैं दिन रात, और आपने कहीं गिव अप कर दिया, तो फिर सदियां गुजर जाएंगी और आप जो है ना आजादी हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर ये क्रिमिनल लोग ही कवानीन भी बना रहे हैं। जरा देखिए, दुनिया में क्रिमिनल लोग कानून से डरते हैं, अदालत से डरते हैं। यहां अदालतें इनसे डरती हैं। यहां तो सीन ये है, हकीकत तो ये है, अगर इनके सामने इस मर्तबा गिव अप कर दिया तो आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, देखिए, इसका हल क्या है? इसका एक हल है, पाकिस्तान को, इमरान खान को अगर कोई चीज बचा सकती है अल्लाह के सिवा, वो है पाकिस्तानी अवाम का सियासी शऊर। आपके अंदर अब इतना सियासी शऊर है, अगर इसने काम दिखा दिया तो यकीन कीजिए फिर जो है आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा दिमाग दिया है और सोचने की सलाहियत दी है, और पूरी दुनिया में आपके लोग मौजूद हैं जो हर सिम से कम्युनिकेशन की एबिलिटी रखते हैं। साहिबों, जिस दिन ये इमरान खान को गिरफ्तार करें तो पूरे मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज होना चाहिए। आवाम को चाहिए कि वो सड़कों पे निकले, हर शहर, हर कस्बे देहात से, और पुरअमन एहतजाज करे। देखिए, जहां जुल्म होता है वहां एहतजाज होता है, ये कोई गलत बात नहीं है, पूरी दुनिया मानती है। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे हमेशा से करता आया हूं कि बड़ी तादाद में निकलो और तोड़ फोड़ से दूर रहो, क्योंकि इनको वो कोई चीज चाहिए आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कि साहब तोड़ फोड़ की गई है, तो इस वजह से हमने आपको गिरफ्तार किया है। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जो लोग पाकिस्तान के हिमायती हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी सोच जो है उसको जरा ट्रैक पे रखें, इनकी इन बातों से खौफजदा ना हो। फर्ज कीजिए कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज देते हैं, ठीक है। आपकी जो एक लीडरशिप, एक लेयर थी पूरी लीडरशिप की, उनको इन्होंने पार्टी से निकलवा दिया है, दूसरी पार्टी में भेज दिया है। तीसरी, थर्ड लेयर जो थी, लीडर गया, फर्स्ट लेयर गई, सेकंड लेयर जो है वो इनके खौफ की वजह से इधर उधर छुपी हुई है।
کیونکہ یہ سب کو پکڑنا ہے، ان کو بس یقیناً چھپنا چاہیے. تو اب جو تھرڈ لیئر ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اگر اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دے دیں اور وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں تھی اس لیے ہم باہر نہ نکل سکے، نہیں، وہ خود لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں، وہ آپس میں خود کمیونیکیشن کو بڑھائیں اور آ کے پرامن احتجاج کریں. اگر یہ تھرڈ لیئر کام کر گئی تو جیت آپ کی ہے. اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیے. جس دن باہر نکلنا ہو، دیکھیے آج تو کمیونیکیشن کرنا بہت آسان ہے یار، بہت آسان ہے. ایسے ایسے دور گزرے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو خط بھیجتے تھے یا بندہ پیغام پہنچانے جاتا تھا. آج تو بہت سارے ذرائع ہیں جو آپ کو سب معلوم ہیں، اور ان کو استعمال کر کے آپ کو سامنے آنا چاہیے. پاکستان میں خواتین نے جو ہے آج کل جس جرت کا اظہار کیا ہے، جیسے یہ لڑکی آمنہ ہے، طیبہ ہے، اور دوسری بہت ساری بیٹیاں بہنیں ہیں، انہوں نے تاریخ رقم کر لی اپنے نام. مطلب یہ کبھی تاریخ نے مٹا نہیں سکے گی. یہ اگر کبھی الیکشن میں حصہ لے تو ان کی عزت ہے، نہ حصہ لے تو بھی یہ جہاں سے گزریں گی لوگ ان کو سلام کریں گے. مجھے اپنی بہنوں سے بڑی امید ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان غائب ہو جائیں. نہیں نوجوانوں، یہی تو وقت ہے آزمائش کا. یہی تو وقت آیا ہے کہ تم اپنے کردار کی پہچان کراؤ گے اور اپنا نام بناؤ گے، تاریخ میں اپنا مقام پاؤ گے. پاکستانی سیاست میں یا دنیا کی کسی بھی سیاست میں دیکھیے ایسے مقامات آتے ہیں اور وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں جو گیو اپ نہیں کرتے. آپ کا تو لیڈر ایسا ہے کہ وہ آج تقریر میں کہہ رہے تھے، ٹیپو سلطان کی بات سنا رہے تھے اور کس کی بات سنا رہے تھے کہ بہادر شاہ ظفر کی، کہ اگر وہ لڑتے ہوئے مر جاتا تو تاریخ میں کیا مقام پاتا. اس نے گیو اپ کر دیا. اس کے بچوں کا سر کاٹ کے انگریز اس کے سامنے رکھتے تھے. کیا فائدہ ہوا ایسی زندگی سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے لیڈرشپ. آپ کو اس کے فٹ اسٹیپ کو جو فالو کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایک قصہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے امریکہ میں یہاں ہمارے ایک صدر ایسے گزرے ہیں کہ 1931 میں انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا. بڑے تاریخی ہیں، ان کا نام میں آخر میں بتاؤں گا، آپ سب انہیں جانتے ہیں. 1931 میں انہوں نے بزنس شروع کیا تو بزنس ناکام ہو گیا. اچھا، پھر 1934 میں دوبارہ بزنس شروع کیا. ان کا رجحان بزنس کی طرف تھا، سیاست کی طرف اس وقت بہت کم تھا. 34 میں پھر ایفرٹ کی، پھر وہ ناکام ہو گئے. پھر انہوں نے شادی کی. وہ صورت شکل کے ذرا خوبصورت نہیں تھے تو ان کو بڑی مشکلات پیش آتی تھیں، لوگ بڑے طنز کیا کرتے تھے. پھر ان کی طلاق ہو گئی. اس صدمے سے وہ دوچار ہوئے. پھر اس کے بعد غالباً 1841 میں وہ کانگریس کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور آخری وقت میں بالکل جا کر ان کا نام ہی نہیں آیا. پھر دل ٹوٹا. پھر ڈیٹ مجھے 1834 نہیں 1855 میں ان کو سینٹ کے الیکشن کا ٹکٹ ملا. وہ الیکشن لڑے اور وہ الیکشن ہار گئے. لوگوں نے کہا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. پھر ان کو دوبارہ 1858 میں سینٹ کا دوبارہ ٹکٹ ملا. دوبارہ الیکشن لڑے وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے. الیکشن پھر ہار گئے. پھر صاحب 1860 میں جا کر دنیا نے ایک عظیم شخص کو پہچانا جو امریکہ کا صدر بنا اور اس کا نام تاریخ میں امر ہو گیا کیونکہ وہ گیو اپ نہیں کرتا تھا. وہ اپنی ڈیفیٹ کو پہچانتا تھا اور دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جاتا تھا. اس عظیم صدر کا نام ہے ابراہم لنکن. کیا کیا دور دیکھے. بزنس ناکام، پہلا دوسرا، شادی ناکام، کانگریس میں ٹکٹ نہیں ملا، سینٹ کا الیکشن لڑا ناکام، دوسرا الیکشن لڑا ناکام، اور آخر میں جا کے قدرت نے ان کو کہاں پہ تحفہ دیا. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، اس میں گیو اپ مت کیجیے گا، اسٹیڈ فاسٹ رہیے. قدرت کا کچھ اصول ایسا ہے، نظام ایسا ہے کہ ہر بڑا کام کسی قربانی کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے. جی تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ قدرت کا نظام کچھ اس طرح بنا ہے کہ ہر بڑا کام جو ہے وہ کسی بڑی قربانی کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے، آپ نے سب نے پڑھی ہوگی کہ ہم نے
ہر آزمائش کے بعد، ہر تکلیف کے بعد سکھ بھی رکھا ہے. تکلیف اور آزمائش کے بعد سکھ بھی ہے، وہ بھی آپ کے حصے میں آئے گا. بس آپ کو عمران خان کی طرح کبھی گیو اپ نہیں کرنا ہے، اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے. یہ بہانہ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو نہیں دینا ہے کہ لیڈرشپ تو جیل میں تھی، ہم کیسے باہر نکلتے. نہیں، ہم خود باہر نکلیں گے. ہمیں خود باہر نکلنا چاہیے. کیا اچھا شعر تھا کہ طوفانوں میں راہ بناؤ، طوفانوں میں راہ بناؤ، ہمت کا اظہار کرو. کیسا مانجھی کہاں کی نیا، تیر کے دریا پار کرو. انتظار نہیں کرنا ہے کسی کا. جس روز یہ ان کو پکڑ کے لے کے جائیں، پورے ملک میں عوام کو باہر آنا چاہیے اور پرامن احتجاج کرنا چاہیے. جو آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنی قوت سے ڈرائیے، ہنگامہ کر کے نہیں. اگر آپ بڑی تعداد میں نکل آئے نا تو یقین کیجئے یہ جو اتنے 26 سال کی ان کی محنت ہے اور آپ کی محبت ہے، یہ سب جو ہے یہ کام آئے گی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.